السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، اس سے ما قبل یہود کے جو باتیں تھیں، جو ان کے دعوے تھے، باطل اور جھوٹے دعوے تھے، ان کو ذکر کیا گیا۔ ایک طویل تفصیل کے ساتھ یہودیوں کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہود بھی شامل ہے اور مشرکین بھی شامل ہے اور نصارہ بھی شامل ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا۔ اب کیونکہ پیچھے سے اگر اس کو معطوف مانا جائے، اگر پیچھے سے اس کا عطف مانا جائے تو پیچھے گزشتہ آیتوں میں یہود کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہاں پر یہود کا ہی قول ہے، اور بعض قراء اکرام نے پیچھے سے اس پر عطف نہیں کیا ہے، یہ بغیر واو کے پڑھا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ کے بجائے قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ پڑھا ہے۔ تو یہ پیچھے سے عطف نہیں کرتے ہیں، یہاں سے یہ ابتدائی کلام مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے بیچ میں واو کو ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن اکثر قراء یہاں پر واو کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اس کلام کا تعلق پچھلے کلام سے ہے۔ پچھلے آیتوں میں جو یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ انہی کا قول ہے کہ وہ کہنے لگے وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدن، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے، اولاد اختیار کی ہے۔ سبحانہ، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے اس تہمت سے۔ ان کا یہ تہمت لگانا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے یا اولاد بنا لیا ہے، تو یہ اس تہمت سے رب ذوالجلال پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ ان کی تہمت سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ بل لہ، اور اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، اور ہر شے اور ہر چیز، ہر جاندار اسی کا فرما بردار ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ آیت کریمہ مدینہ کے یہود، نصارہ اور مشرکین کی تردید میں نازل ہوئی، یعنی یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ کے یہود اور نصارہ اور مشرکین، ان سب کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ،
اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کفار و مشرکین کہتے کہ یہ فرشتے یعنی ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کے رد کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور نجران کے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا۔ مشرکین عرب نے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے سے، بیٹیوں سے، اولاد سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہیں۔ ابن عامر نے واو کے بغیر قالو پڑھا ہے، یعنی وقالو اتخذ اللہ کے بجائے قالو اتخذ اللہ پڑھا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نیا کلام ہے اور دوسرا واقعہ ہے۔ اور جمہور قراء اکرام نے قالت الیہود یا منع یا اظلم کے مفہوم پر عطف کرتے ہوئے واو کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی پچھلے کلام وقالت الیہود، قالت الیہود سے وہاں سے اس کو عطف کیا گیا ہے، یعنی وقالو یعنی انہوں نے، یہود نے کہا، یا منع یا اظلم یہ کلام سے یہاں پر عطف کیا گیا ہے، جس کی بنا پر یہاں پر واو کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور جمہور قراء اکرام نے واو کے ساتھ پڑھا ہے۔ سبحانہ کی تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، سبحانہ، سبحان کے معنی پاک، یہاں پر سبحانہ یہ اصل میں اسبحہ سبحانن ہے، یعنی یہاں پر فعل کو محذوف مان رہے ہیں، فعل کو مقدر مان رہے ہیں، چھپا ہوا مان رہے ہیں، یعنی میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کو ہر نقص سے پاک سمجھتا ہوں، کیونکہ تولید تشبہ اور تجزی کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ولادت، اولاد کا ہونا، اولاد کی پیدائش، یہ مشابہت اور اجزاء بننا اس کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی کے مثل نہیں ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور تجزی سے بھی پاک ہے وہ، یعنی اس کے حصے، اس کے ٹکڑے، اس کے اجزاء نہیں ہوتے رب ذوالجلال کے۔ تو تولید، یہ دونوں چیز، تولید تشبہ اور تجزی کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ ممتنع ہے، یہ محال ہے رب ذوالجلال کی ذات کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں، ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا حالانکہ یہ اس کی طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں اس کا خالق، مالک، حاکم، رازق ہوں، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی طرف سے، کیونکہ میں اس کا خالق، مالک، حاکم، رازق ہوں۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کو دوبارہ پہلی کیفیت پر لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، جبکہ رب ذوالجلال قادر ہے دوبارہ زندہ کرنے پر۔ یہ اس کا کہنا، یہ سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانا ہے، کیونکہ جب رب ذوالجلال نے اس کا کچھ وجود ہی نہیں تھا تو اس کو وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے بعد پھر اس کو ہلاک کر کے پھر دوبارہ اس کو زندہ کرنا، یہ بالمقابل تخلیق نو کے آسان ہے، یعنی پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، بالمقابل کسی چیز کو توڑ پھوڑ کے پھر دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کے پھر دوبارہ بنانا اس کے
اس کا مثل پھر دوبارہ تیار کرنا یہ آسان ہوتا ہے، بالمقابل اس کے کہ کسی بالکل کوئی نئی چیز، نئی ایجاد کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو رب ذوالجلال وہ کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان من الدهر لم يكن شيئا، انسان پر ایک وقت، ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو رب ذوالجلال نے اس کو وجود بخشا، اس کو زندگی عطا فرمایا، تو پھر رب ذوالجلال اس کو موت عطا فرمائے گا، پھر موت عطا فرما کر پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ اور ابن آدم کہتا ہے کہ پھر رب ذوالجلال اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو یہ گویا کہ رب ذوالجلال کی قدرت کو جھٹلانا ہے، کیونکہ جو رب جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تم کو پیدا کیا، اور تم کو پیدا کرنے کے بعد تمہیں زندگی دیا، اور زندگی دینے کے بعد پھر موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تم کچھ بھی نہیں تھے تو تم کو پیدا کیا، تمہیں زندگی دیا، پھر زندگی دے کر پھر موت دے گا، موت دے کر پھر تمہیں پھر زندہ کرے گا، پھر حساب و کتاب لے گا۔ تو ابن آدم کا یہ کہنا کہ رب ذوالجلال پھر پہلی کیفیت پر لوٹانے پر قادر نہیں ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانا ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں بیوی یا بیٹا بناؤں۔ تو گالی دینے سے مراد فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ ابن آدم میرے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ حالانکہ میری ذات پاک ہے اس سے کہ میں بیوی یا بیٹا بناؤں، میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں بیوی یا بیٹا بناؤں، میری ذات اس سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف منقول ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اس میں اس حدیث مبارک میں ہے کہ اس کا میری تکذیب کرنا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹائے گا جیسے اس نے مجھے ابتداءً پیدا کیا تھا، حالانکہ اعادہ سے ابتدا آسان نہیں۔ تو صاحب تفسیر اور ایک حدیث مبارک یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل فرما رہے ہیں کہ اس کا تکذیب کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹائے گا جیسا کہ اس نے مجھے ابتداءً پیدا کیا تھا، یعنی پہلے جیسا پیدا کیا تھا پھر دوبارہ اس کو مجھے، یعنی انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو جبکہ اگر دیکھا جائے تو ابتدا میں یعنی ایجاد کرنا کسی چیز کو مشکل ہوتا ہے، بالمقابل اس چیز کے کسی چیز کے پائے جانے کے بعد اس کو توڑ پھوڑ کر پھر دوبارہ جڑانا، اس کو بنانا یہ آسان ہوتا ہے۔ برعکس کوئی چیز موجود نہ ہو، اس کو بالکل نہ ہونے پر اس کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فی زمانہ فون ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ چیز ہے۔ اگر اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ اگر ہم ذرا کچھ سال پیچھے چلے جائے، ایک 50-100 سال پیچھے چلے جائے، تو پھر یہ فون وغیرہ، یہ لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں تھا۔ تو جب اس کو ابتدا کی گئی، اس کو ایجاد کیا گیا، یہ وجود میں آیا، تو یہ کام بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے تجربات کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اب وجود میں آ گئی تو اب اگر کسی کمپیوٹر کے ماہر یا اس کے ایکسپرٹ کو یا اس کے بنانے والے کو آپ یہ کہیں کہ یہ کمپیوٹر پھر دوبارہ توڑ دے پھوڑ دے، بالکل اس کو ختم کر دے، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ بنانے کے لیے کہیں تو وہ یوں آسانی میں بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے،
اس کے لیے مشکل تو اس وقت تھی جب کہ اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا، جب کہ اس کا کوئی آئیڈیل نہیں تھا، جب کہ اس کی کوئی مثال نہیں تھی، جب کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت بنانا اس کے لیے بہت چیلنج بھرا تھا، بہت مشکل تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ لیکن جب اس نے بنا دیا، تیار کر دیا، پھر اس کو دوبارہ ختم کر دیا، توڑ دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کو بالکل ختم کر دیا، پھر اس کو دوبارہ بنانے کے لیے کہا جائے تو بالکل ایزیلی بنا لے گا وہ، اس کے لیے کوئی اب مشکل کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے انسان، جب تو کچھ بھی نہیں تھا تو رب ذوالجلال نے تجھے پیدا فرمایا، تجھے بنایا، تجھے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھ دیے، رب ذوالجلال نے تجھے کان دیا، تجھے بہترین سانچے میں ڈھالا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے زندگی عطا فرمایا اور پھر تجھے ایک عرصے کے بعد موت عطا فرمائے گا، پھر اس کے بعد تجھے دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ تو یہ دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل کام کہاں سے ہو گیا؟ جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو تجھ کو پیدا کیا، جو کہ بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ تو وہ مشکل کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے متعلق کر دیا۔ اب تیرے کو پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے، تیری یہ غلط فہمی ہے، تیری نادانی ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری جھوٹ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جھٹلانا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ آسان کام ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، حالانکہ میں احد الصمد ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ جنا گیا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ رب ذوالجلال یہاں پر اپنی پاکیزگی کو بیان فرمایا، جو تہمت، جو الزام یہود اور نصارہ اور مشرکین نے لگایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، رب ذوالجلال کی ذات اس سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کا رد سورہ اخلاص میں بھی فرما دیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکذیب اور اس کی تردید فرما دی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ، تمہارا یہ الزام باطل ہے، جھوٹا ہے، سراسر غلط ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے، بلکہ تخلیق و ملکیت آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے۔ پھر توالد کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ یعنی پیدا کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مخلوق ممکن ہے جو اپنے وجود میں بھی غیر کی محتاج ہے اور ہلاک و فنا ہونے والی ہے، اس کے درمیان اور خالق واجب، غنی اور قیوم، اور وہ جس کا وجود ذاتی ہے، اس کے درمیان مجانست کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر صاحب تفسیر ایک اور طریقے سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ رب ذوالجلال جواب دے رہا ہے کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ واجد کا کیا معنی ہے؟ واجب یا واجد؟ واجب۔ اچھا، واجب یعنی واجب یہاں پر بمعنی یعنی جس کا وجود ضروری، کمپلسری ہے، جی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے رب ذوالجلال کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تو الغرض یہاں پر ایک تو واجب الوجود کا مطلب کیا؟ یعنی وہ ذات، جیسے کہ انسان ہیں، یہ حدوث ہے، یہ ان کا وجود حادث ہے، یعنی یہ پہلے ہم نہیں تھے، انسان کا وجود پہلے نہیں تھا، اب ہے، پھر ایک زمانے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ذات کا ایسا ہونا ضروری ہے جس کو کوئی چیز نے نہ بنایا ہو، جو پہلے سے موجود ہو اور اس کائنات کو وجود بخشا ہو اور اس کائنات کا نظام چلا رہا ہو۔ تو جس
کو وجود میں لانے والا کوئی نہ ہو وہ بنفس نفیس خود اپنی ذات سے موجود ہو، اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو الغرض یہاں پر ایک اور طریقے سے رب ذوالجلال جواب دے رہا ہے ان کے اس دعوے کا، باطل دعوے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اختیار کیا ہے، ان کے اس دعوے کا رد فرما رہا ہے۔ وہ اس طور پر کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور مالک اور مملوک میں کیسے توالد و تناسل، توالد متصور کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مالک اور مملوک یہ ان میں توالد کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں مجانست یعنی ایک دوسرے کی جنس نہیں پائی جاتی، مجانست کے بغیر توالد نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جب مجانست ہی نہیں ہے تو پھر توالد کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو مملوک ہے، یہ جو ساری کائنات ہے، اس میں انسان بھی ہے، حیوان، چرند پرند، زمین آسمان، سمندر، دریا، پہاڑ، جھاڑ، ستارے، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ اپنے وجود میں محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور رب ذوالجلال یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ واجب ہے، واجب الوجود ہے۔ تو محتاج میں اور واجب میں یہ مجانست ہی نہیں پائی جاتی ہے، تو پھر یہ اولاد اور باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مجانست کا مطلب یعنی جنس، ایک دوسرے کی جنس ہونا چاہیے، توالد کے لیے ایک دوسرے کی جنس ہونا چاہیے۔ تو ملائکہ کو یا بندے کو، انسان کو، ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کہنا یہ بالکل غلط اور سراسر باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے پھر ایک مرتبہ اس کو سماعت فرمائے، کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، بلکہ تخلیق و ملکیت آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، پھر توالد کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ یعنی اولاد ہونا یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ چونکہ مخلوق ممکن ہے، ممکن یعنی جس کا امکان ہو، ممکن یعنی جس کا امکان ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا وجود اب تک نہیں تھا، اب ہے، پھر کل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس چیز کو حادث بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کا امکان، ان کا وجود ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ممکن ہے جو اپنے وجود میں بھی غیر کی محتاج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے مخلوق، اور ہلاک و فنا ہونے والی ہے، ہمیں ہلاکت اور فنا ہمارے لیے لگی ہوئی ہے، یعنی اب تک نہیں تھے، اب ہے، پھر کل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے درمیان اور خالق، یہ مخلوق ہو گئی، یہ مملوک ہو گئی، یہ ممکن ہے، یہ حادث ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے درمیان اور خالق کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو واجب الوجود ہے، جو ممکن نہیں ہے، جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے کائنات کو، جس کا ہونا واجب ہے، اس کے بغیر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ اپنے آپ سے خود قائم ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا۔ یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات، یہ انسان، یہ سب کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، ان کو وجود بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنفس نفیس، بذات خود وہ قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور وہ جس کا وجود ذاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود وہ اپنا ذاتی ہے، وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنا، وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے، اور انسانوں کا جو وجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے تو انسان دنیا میں آیا، ورنہ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کہاں تھا؟ انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو وہ ذات جو اپنے آپ سے موجود ہے، وہ ذات جو اپنے آپ سے موجود ہے، اس کے درمیان اور مخلوق کے درمیان مجانست کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک دوسرے کی جنس نہیں ہے، پھر جنس نہیں ہے تو پھر اولاد، اس کی اولاد کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بے شک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کو اولاد کہنا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو، ملائکہ کو، یہ یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں کہنا، یہ بالکل خلاف دین بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے. یعنی قرآن اور تورات، زبور، انجیل یہ ساری دینی آسمانی کتابوں کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. عقل میں آنے والی بھی بات نہیں ہے. اگر صحیح طور پر سوچا اور سمجھا جائے تو کوئی عقل رکھنے والا بھی یہ ایسی بے تکی اور بیہودہ اور غلط بات نہیں کہہ سکتا. یہ کوئی بے وقوف اور ناسمجھا عقل کے پرلے درجے کا جاہل ہی کہہ سکتا ہے. کل لہ قانتون. اس کے بعد اور ایک جواب کے طور پر رب ذوالجلال فرما رہے کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہے. یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی توحید کی شہادت دیتا ہے اور اس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ ممکن یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ عبد ہے اور محتاج ہے اس خالق اور واجب کا جس کا مقابل ممکن نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ممکن گواہی دے رہا ہے کہ وہ عبد ہے، اپنی عبدیت کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے احتیاج کا اقرار کر رہا ہے اس خالق و واجب ذات کا جس کا کوئی ممکن نہیں، جس کا کوئی مقابل ممکن نہیں. یعنی اس کا رب ذوالجلال کا کوئی مقابل، کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ ممکن نہیں ہے. وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بنی اسرائیل آیت نمبر 44. اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کرتے ہوئے کائنات کی اشیاء کی تسبیح و تحلیل اور شہادت کو صرف ارباب قلوب اپنے قلوب کے مشاعر سے، یعنی اپنے شعور سے، دلوں کے شعور سے جانتے ہیں، جن کے ذریعے ان کی حیات کا ادراک ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اس ذریعے سے بھی رد کیا جا رہا ہے یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کا کہ کل لہ قانتون، یہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہے، اس کے تابعدار ہے، اس کے اطاعت شعار ہے. کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ، ہر چیز، ہر جاندار، ہر بے جان، ہر شے اسی کے فرما بردار ہے. تو اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہوئے صاحب تفسیر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عبد ہے، یہ محتاج ہے اس ذات کا جس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال یہ ارشاد ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کی پاکی بیان کرتی ہو، اس کی تعریف کرتے ہوئے. اب یہ بتائے کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی، تو پتہ چلا کہ اس کا کوئی اور ہمسر، کوئی اس کا ہم پلہ کوئی اور نہیں ہے، وہی ایک ذات ہے، وہی ایک ذات ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے. اب یہ کائنات کی ہر شے کی تسبیح، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنا، یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، یہ ارباب قلوب اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشا ہے، جن کے دل زندہ ہو چکے ہیں، وہ ہر شے کی تسبیح و تحلیل سماعت کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ہر کس و ناکس ہر شے کی تسبیح نہیں سن سکتا. جیسا کہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھلائی، جبکہ پرندوں کی بولیاں ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کیونکہ یہ قرآن کے حوالے سے اس لیے میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی ہم نے انہیں سکھلایا
کہ ہم نے انہیں پرندوں کی بولی سکھلایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ پرندوں کی بولی ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سید الانبیاء، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی رب ذوالجلال نے پرندوں ہی نہیں بلکہ چرند، پرند، انسان، جانور، حیوان، ہر شے کی تسبیح، ہر شے کی بولی رب ذوالجلال نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔ ہر ایک کی بولی، ہرن کی بولی سن رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ چڑیا کی بولی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کی مدد فرما رہے ہیں، اس کے بچوں کو آزاد کرا رہے ہیں۔ بھیڑیوں کی بولی، شیروں کی بولی، الغرض ہر شے اپنے اندر ستون حنانہ جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جھاڑ درختوں کو، لیکن اس کی بھی بولی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی رونا سن رہے ہیں اور اسے کلام فرما رہے ہیں، اسے اختیار دے رہے ہیں۔ چاہے تو تجھے جنت میں پہنچا دوں، چاہے تو تجھے کہیں اور تناور درخت بنا دوں اور ہرا بھرا کر دوں تجھے۔ تو ہر شے اپنے اندر رب ذوالجلال کی تسبیح و تہلیل اور اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ارباب قلوب اس کو سمجھ سکتے ہیں، جن کے دل ذکر الہی سے زندہ ہو چکے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کی تسبیح و تہلیل اور تکبیر کو سن سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں۔ اور یہ سائنٹیفک طور پر بھی پروف ہو چکا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ تو قرآن ہے جو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر فرما دیا، اور ہمارے بزرگان دین نے صدیوں پہلے قرآن اور حدیث کی تائید میں کئی دلائل لا کر بتایا کہ ان چیزوں میں بھی حیات ہوتی ہے۔ اور سائنس 1400 سال، 1200 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد آ کر یہ تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ ہاں واقعی درختوں میں بھی جان ہوتی ہے، درختوں میں بھی نر اور مادہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہاں واقعی درختوں میں جان ہوتی ہے، ستون حنانہ اس کی مثال ہے۔ اور وہ اعرابی، وہ صحابی، وہ اعرابی کا آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو مجھے کوئی معجزہ بتلائیے، میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ میں کیا معجزہ بتاؤں۔ تو اس نے کہا کہ وہ درخت جو دکھ رہا ہے وہ آپ اپنے پاس بلائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلاؤں یا تم ہی بلاتے ہو؟ اور فرمایا جاؤ اس درخت کے پاس جا کر کہو تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اور وہ دیہاتی گئے اور وہاں پر جا کر اس درخت سے کہا کہ درخت تجھے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ درخت آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کیا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھیڑا، نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے تنوں سے چل لیتے ہوئے آیا اور حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اسی کو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ درخت اپنے تنوں کے بل چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی، جو اپنے تنوں کے بل، جو اپنے ٹہنیوں کے بل، جو اپنے جڑوں کے بل چل لیتے ہوئے بغیر کسی قدم کے آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ درختوں میں بھی، پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، اور سائنس اب آ کر کہہ رہی ہے کہ ہاں واقعی یقیناً یہ درختوں میں، پودوں میں جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کی ہر شے میں جان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تسبیح اور تکبیر اور تہلیل اور تحمید بیان کر رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ سائنس کو کبھی بھی قرآن و حدیث کے اگینسٹ میں نہ لیں، بلکہ اس کی تائید میں، اس کی موافقت میں لیں۔ قرآن و حدیث
کہ جہاں سائنس تائید کر رہی ہے اس کو لیں، اور جہاں پر قرآن و حدیث کی موافقت نہیں کرتی سائنس، ہم ایسی سائنس کو بھی نہیں مانتے جو قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ کائنات کی اشیاء کی تسبیح و تحلیل اور شہادت کو صرف ارباب قلوب اپنے قلوب کے مشاعر سے، یعنی ان کے اپنے دلوں کے شعور سے جانتے ہیں، جن کے ذریعے ان کی حیات کا ادراک ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جس میں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تفسیر لکھی، اس وقت یہ ابھی پروف نہیں ہوا تھا کہ درختوں میں جان ہوتی ہے، لیکن صاحب تفسیر یہ واضح طور پر بیان فرما دے رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی جان ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے، اسی لیے فرمایا کہ وہ دیہاتی سے جا کر وہ درخت کو کہو کہ وہ میری بارگاہ میں آئیں۔ لیکن حضور کے جو غلام ہیں، حضور کی تابعداری میں، آپ کی سنتوں میں جو غرق ہو چکے ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ درختوں میں، یہ پودوں میں جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا جن کے ذریعے ان کی حیات کا ادراک ہوتا ہے یا ان کی تسبیح کے مشاعر سے جانتے ہیں، جن کے ذریعے ان کی حیات کا ادراک ہوتا ہے یا ان کی تسبیح کو ارباب عقول جانتے ہیں، جو ان کی ذوات اور احتیاج سے استدلال کرتے ہیں۔ قنوت کا اصل معنی قیام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، یعنی افضل نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو، سب سے افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یا قانتون کا معنی ہے کہ وہ اطاعت کرنے والے ہیں، کل اللہ قانتون، ایک معنی یہ ہے نماز، ایک معنی یہ ہے قیام۔ قنوت کہ اصل معنی ایک معنی قیام اور ایک دوسرا معنی بیان فرما رہے ہیں اطاعت کرنے والے، اطاعت کرنا۔ حضرت امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ قرآن کے ہر حرف میں قنوت کا ذکر ہے، یعنی قرآن کے ہر حرف میں قنوت کا ذکر ہے، اور وہ طاعت ہے، یعنی فرما برداری۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء اس کی مشیت اور تکوین سے انحراف نہیں کرتی۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اس کی مشیت اور تکوین سے انحراف نہیں کرتی، یعنی مڑتی نہیں۔ جو رب ذوالجلال کی مشیت ہو، جو رب ذوالجلال کا حکم ہو، جو رب ذوالجلال کا منشا ہو، اسی کے مطابق حرکت کرتی ہے، اس کے منشے کے خلاف میں کوئی شے نہیں جاتی۔ اور جس کی یہ شان ہو کہ وہ واجب کی ہم جنس کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی شے یعنی کوئی چیز۔ جی، اب یہاں پر صاحب تفسیر اصل جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ کل لہ قانتون کی وضاحت فرمائی۔ اب جو اعتراض تھا، جو الزام تھا، جو تہمت تھی رب ذوالجلال کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اختیار کیا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اسی کی تابعدار ہے، اسی کی فرما بردار ہے، اس کے حکم کی، اس کے منشے کے خلاف نہیں کرتی، اس کی تکوین کے خلاف نہیں کرتی۔ تو جس کی شان یہ ہو کہ وہ اس کے منشے کے ذرا برابر خلاف نہیں جاتی ہو، وہ چیز واجب الوجود کے ہم جنس کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی رب ذوالجلال کی ہم جنس کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیز جو اس کی تابع دار ہو، جو اس کے منشے کے ذرا برابر انحراف نہیں کرتی ہو، اس کے خلاف نہیں جاتی ہو، اس کے اگینسٹ میں نہیں جاتی ہو، اس کے تابع دار ہو، وہ جس کی یہ شان ہے۔ اور یہ چیز واجب الوجود جو مختار ہو، جو واجب ہو، جو غنی ہو، جو بے نیاز ہو، جو اپنی ذات سے قائم ہو، جو فعال لما یرید کی شان والا ہو، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ کی شان والا ہو، ایسی ذات کی وہ چیز ہم جنس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیز
اس کی ہم جنس نہیں ہو سکتی، لہذا ان کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ غلط اور جھوٹا اور باطل الزام اور تہمت ہے۔ اس کے بعد صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ پہلے اشیاء کا ذکر ماں کے ساتھ فرمایا کیونکہ غیر ذوی العقول بھی شامل تھیں، یعنی بل لہو ما فی السماوات والارض، یہاں پر جو ماں ہے یعنی کائنات میں، آسمانوں میں اور زمین میں جو ہے وہ سب چیزیں اسی کے لیے ہیں۔ اور پھر قانتون ذکر فرمایا ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے، یعنی غیر ذوی العقول کے شامل ہونے کی وجہ سے وہاں پر ماں کا استعمال کیا گیا، اور یہاں پر قانتون، یہاں ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے، ذوی العقول کا اعتبار کرتے ہوئے قانتون لایا گیا ہے۔ ایک ترکیب، ایک توجیہ بیان فرما رہے ہیں، یا اس لیے کہ جب غیر ذوی العقول کے لیے ارباب عقول کی ہیئت پر طاعت ثابت ہے تو ان کی جمع ذوی العقول کے قاعدے پر ذکر فرما دی۔ تو یہاں پر ایک اور وجہ بھی صاحب تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ جب غیر ذوی العقول کے لیے ارباب عقول کی ہیئت پر طاعت ثابت ہے، یعنی غیر ذوی العقول جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، اسی طرح غیر ذوی العقول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے اس کی تابعدار اور فرما بردار ہے، تو ان کی تابعداری کو ارباب عقول کی ہیئت پر طاعت ثابت ہو گئی، تو پھر ان کو بھی ذوی العقول کے زمرے میں رکھ کر ذوی العقول کا اعتبار کرتے ہوئے یہ قانتون ذکر فرمایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ کو الہ تصور کیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور ملائکہ کو انہوں نے الہ یعنی خدا تصور کیا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار ہیں، طاعت شعار ہے اور اس کی عبودیت کا اظہار و اقرار کرنے والے ہیں، تو یہ حجت کے قیام کے بعد الزام کے طور پر ہے۔ یعنی جب یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہا یا ان کو خدا بنا لیا، بعض نصارہ نے خدا بنا لیا اور بعض نے انہیں خدا بنا لیا، تو یہ سب جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہے، اطاعت شعار ہے، یہ اس کی عبودیت کا اظہار کرنے والے ہیں، یہ خود سب اللہ کے بندے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سب خود اللہ کے بندے ہیں، تو پھر ان کو خدا کہنا یہ کہاں سے؟ بلکہ یہ اس بات پر حجت ہے، دلیل ہے کہ جس کو تم خدا سمجھ رہے ہیں وہ خود وہ سب اللہ کو خدا سمجھ رہے ہیں، تو یہ تم پر ہی حجت ہے، الٹا ان کے ہی خلاف یہ دلیل بنتی ہے کہ جس کو تم خدا سمجھ رہے ہیں وہ واجب الوجود ذات کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، تو تمہارا ان کو خدا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، جبکہ تم جن کو خدا سمجھ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا، اپنا معبود سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو تمہارا ان کو خدا سمجھنا یہ الٹا تمہارے اوپر یہ حجت اور دلیل بنے گا کہ تم نے غلط انہیں خدا تصور کر لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، جبکہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہیں، اور تمہارا ان کو اپنا خدا اور معبود بنانا یہ تمہارے لیے ہی گلے کا پھندا بنے گا بروز محشر۔ اب یہ آیت کریمہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوئی، اب یہاں سے آگے کی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض
وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ مجید آسمانوں اور زمین کا، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی تخلیق کرنے والا ہے، انہیں کریٹ کرنے والا ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب کسی معاملے کا، کسی کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو صرف وہ اس کو کہتا ہے کہ کن ہو جا، تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اسے کن کہتا ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اور یاد رکھیں، اب تفسیر میں آئے گا کہ رب ذوالجلال کن کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ صرف ارادہ فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، صرف اس کا ارادہ ہی کافی ہے، وہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور ایجاد کرنے والا ہے، اور وہ جس طرح آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح وہ ہر چیز کا مالک ہے، یا اس کا معنی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، سبق ہے، جو خالق اور مالک کے اور اللہ کے قائل نہیں ہے۔ تو پھر یہ بتائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو، چاند و سورج کو، یہ سمندر و دریا کو، یہ جھاڑ و پہاڑ کو کس نے بنایا؟ کیا یہ چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے یوں ہی بن گئی؟ ہرگز نہیں، کوئی بنانے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، وہی خالق و مالک، وہی رازق، وہی حاکم ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی موجد ہے، وہی کریٹر ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب قضاء کی تفسیر فرما رہے ہیں، القضاء کا اصل معنی الفراغ ہے، یعنی کسی کام سے فارغ ہونا، خالی ہونا، اور اس کا اطلاق کسی چیز کے اتمام پر ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو کمپلیٹ کر لینا، مکمل کر لینا، خواہ وہ قولاً ہو، جیسے وَقَضَى رَبُّكَ، یعنی آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، یعنی یہ حکم مکمل ہو چکا ہے، یہ فیصلہ مکمل ہو چکا ہے، یا فعلاً ہو، جیسے فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل فرما دیا 7 آسمان، اور اس کا اطلاق کسی چیز کے وجود کے متعلق ارادہ الہیہ کا اس حیثیت سے معلق ہونے پر بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز پائی جائے۔ اور ایک فرما رہے ہیں قضاء کے تعلق سے کہ کسی چیز کے وجود کے متعلق ارادہ الہیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کسی چیز کے متعلق اس حیثیت سے معلق ہونا، یعنی اٹیچ ہونے پر ہوتا ہے کہ وہ چیز پائی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کہ کوئی چیز پائی جائے، تو اس پر بھی قضاء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یقول لہ کن فیکون، اب کن فیکون کی تفسیر فرما رہے ہیں، یہاں پر کچھ چیزیں علمی اور تحقیقی اور گرامر کے اعتبار سے ذرا دقیق ہے، غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں کانا تامہ ہے کیونکہ اس کی خبر نہیں ہے، یہ گرامر ہے، یہ کیونکہ کانا کی 2 قسمیں آتی ہے، ایک کانا تامہ ہوتا ہے اور ایک کانا ناقصہ ہوتا ہے۔
تو یہاں پر فرما رہے ہیں کانا ناقصہ میں اس کا اسم بھی ہوتا ہے، اس کی خبر بھی ہوتی ہے. کانا تامہ ہے، یہاں پر اس کی خبر نہیں ہے، صرف اسم پر یہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کی خبر کی اس کو حاجت اور ضرورت نہیں پڑتی. الغرض یہ کچھ یہاں پر گرامر اور وغیرہ کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں، اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کانا تامہ ہے کیونکہ اس کی خبر نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ وہ حکم فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. رہا اس شے کا صفت سے موصوف ہونا، تو اس آیت میں اس کی کوئی دلالت نہیں ہے. جمہور نے تمام مقامات پر یقول پر عطف یا مستقل کلام ہونے کے اعتبار سے یکون کو مرفوع پڑھا ہے. ابن عامر نے تمام مقامات پر منصوب پڑھا ہے سوائے سورہ آل عمران کے، وہاں کن فیکون الحق پڑھا ہے، اور اسی طرح سورہ انعام میں بھی کن فیکون قولہ الحق کو مرفوع پڑھا ہے. اور ابن عامر نصب اس لیے پڑھتے ہیں کہ جواب امر میں فا کے بعد ان مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے. یہاں چند اہم ابحاث علماء نے ذکر کیے ہیں. اب یہاں پر یہ گرامر کی بات مکمل ہو گئی. اب یہاں سے علماء نے کن فیکون ہو جا تو ہو جاتی ہے، کوئی چیز کو جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. اب یہاں پر کچھ علمی اور بہت ہی دقیق اور باریک بحثیں ہیں، اس کو یہاں پر صاحب تفسیر نے ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں. معدوم چیز کو خطاب جائز نہیں ہے، لیکن یہاں معدوم چیز کو خطاب ہے. یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک کوشچن ہے، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس چیز کے وجود کو مقدر مانا گیا تو وہ موجود کی طرح ہو گئی، اس لیے خطاب کرنا صحیح ہے. تو صاحب تفسیر اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس چیز کے وجود کو مقدر مانا گیا، یعنی چھپا ہوا مانا گیا. اس چیز کا وجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، مقدر مانا گیا، لیکن مانا تو گیا ہے، اس کا وجود مانا تو گیا ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہرا نہیں ہے، لیکن مقدر مانا گیا ہے. تو پھر خطاب کرنا اس چیز سے بالکل جائز ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اس کا وجود مقدر مانا گیا تو پھر وہ موجود کی طرح ہو گئی، گرچہ کہ بظاہر نہ ہوگی لیکن چھپی ہوئی ہے، لیکن ہے تو صحیح. تو اس لیے اس کو خطاب کے ساتھ ذکر کرنا صحیح ہے. تو یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ معدوم چیز کو خطاب کیسے، کیونکہ معدوم مقدر ماننے کی وجہ سے موجود کی طرح ہو گئی. ابن انباری فرماتے ہیں کہ انما یقول لہ کا معنی یہ ہے لاجل تکوینہ، اس صورت میں خطاب کا معنی بھی باقی نہیں رہے. تفسیر بغوی. اب یہاں پر امام بیضاوی کے حوالے سے ایک چیز ذکر فرما رہے ہیں صاحب تفسیری. امام بیضاوی فرماتے ہیں کن سے مراد امر و امتثال کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تمثیل ہے. جس چیز کے ساتھ ارادہ الہیہ معلق ہوتا ہے وہ بغیر کسی مہلت اور تاخیر کے حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ایک مطیع و فرمانبردار بلا توقف پیروی و اطاعت کرتا ہے. تو حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں پر ایک چیز ذکر فرما رہے ہیں کہ کن سے مراد یہاں پر امر و امتثال کی حقیقت نہیں ہے، یعنی جیسا کہ حکم دیا جا رہا ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے. یہ حکم دینا اور اس کو بجا لانا یہ نہیں ہے فرما رہے ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک مثال دی گئی ہے. یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل ہے، یہ مثال دی گئی ہے. جس چیز کے ساتھ ارادہ الہیہ معلق ہوتا ہے وہ بغیر کسی مہلت اور تاخیر کے حاصل ہو جاتے ہیں. تو صاحب تفسیر بیضاوی کے حوالے سے یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ امر و امتثال نہیں ہے، یہ حکم دینا اور اس کو بجا لانا یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ مثال ہے، یہ تمثیل ہے، مثال پیش کرنا ہے اس بات کے لیے کہ جس چیز کے ساتھ بھی، جس معاملے کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ
معلق ہو جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کوئی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی مہلت کے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کو کن کہنے کی حاجت نہیں ہے، وہ کن کا محتاج نہیں ہے، وہ صرف ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ بغیر کسی مہلت کے جس چیز کے ساتھ ارادہ الہیہ معلق ہوتا ہے، یعنی اٹیچ ہوتا ہے، وہ بغیر کسی مہلت کے، یعنی بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کوئی لیٹ ہوئے کہ وہ فوراً ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مطیع و مامور بلا توقف پیروی اور اطاعت کرتا ہے، اس میں ابداع کے معنی کا ثبوت ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اس میں ابداع کے معنی کا ثبوت ہے۔ ابداع کے معنی کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بلا مثال کے، یعنی سابق میں جس کی کوئی مثال، جس کا کوئی ایگزامپل نہ ہو، اس کو بنانے کو، اس کو کریٹ کرنے کو ابداع کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس میں ابداع کے معنی کا بھی ثبوت ہے، یعنی کوئی چیز نہ بھی ہو، اس کی مثال نہ ہو سابق میں، اس کی ایگزامپل نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کا ارادہ ہو گیا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یکون کو ان مقدرہ کے ساتھ نسب دینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امر اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ فا کے بعد ان مقدر کرنا تب صحیح ہو سکتا ہے جب وہ اپنے معنی میں استعمال ہو، حالانکہ آپ نے خود کہا ہے کہ یہ اپنے معنی میں نہیں بلکہ مراد کے حصول کی سرعت پر دلالت کرنے کے لیے ہے، تو پھر نسب کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جواب امر کو نسب فا کے ذریعے ظاہر لفظ کے اعتبار سے ہے، اگرچہ معنی ایسا نہیں ہے۔ ان مقدرہ کے شرائط میں سے ہے کہ فا کا ما قبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہو، اور اس ممکن کے لیے دو کون وجود لازم آئیں گے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کون اول سے مراد مجازن وجوب ہے، اور مسبب کا اطلاق سبب پر کیا گیا ہے، کیونکہ ممکن جب تک اس کا وجوب نہ ہو وہ نہیں پایا جاتا۔ پس تقدیر یوں ہوگی لیکن وجوب ذالک الشیء موجودتاً، یعنی اس شے کا وجوب موجود ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس کا جواب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کونین سے مراد اس کا دارالعمل میں کون سبب ہے اور دارالجزا میں کون مسبب ہے، لیکن یہ تعویل حکم کو مکلفین کے ساتھ مختص کرنے کا تقاضا کرتی ہے، حالانکہ آیت کا سیاق عموم کا تقاضا کرتی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے کہ کونین سے مراد اس کا وجود علمی کے ساتھ اعیان ثابتہ کے مرتبہ ہونے میں ہے، اور وجود ذلی کے ساتھ خارج ذلی میں ہونا ہے۔ رؤسائے صوفیہ نے اسی طرح کہا ہے۔ اس سے اعیان ثابتہ کے مرتبہ ہونے سے حدوث زمانی لازم نہیں آتا بلکہ حدوث ذاتی لازم آتا ہے۔ اس تعویل پر یہ آیت توحید شہودی پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، نہ کہ توحید وجودی پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ ممکنات نے خارج میں وجود کی بو بھی نہیں سونگھی ہے۔ واللہ اعلم۔